السلام علیکم، میں ہوں محمد احسن۔ ہم نے رمضان المبارک میں بہت نیکیاں کی اور بہت نمازوں کی پابندیاں کیں۔ مساجد کے اندر بھی خوب خوب رونقیں تھیں، تراویحوں کی رونقیں وہ الگ، اور بہت کوشش کی کہ اپنے آپ کو برائیوں سے بھی بچاتے رہیں، گناہوں سے بھی بچاتے رہیں، اور کافی حد تک ہم اس چیز کے اندر کامیاب بھی ہوئے۔ آپ نے دیکھا نا، جب انسان روزہ رکھتا ہے تو کتنا ڈرتا ہے کہیں پہ کوئی غلط کام نہیں ہو جائے، کہیں پہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہو جائے جس سے میرے روزے کے اوپر کوئی فرق پڑے۔ کتنا انسان نے ڈر ڈر کے زندگی گزاری ہے، یہ ایک مہینہ کتنا ڈر ڈر کے گزارا ہے، کتنا اللہ تعالیٰ سے ڈر کے گزارا ہے، کتنا قرآن کو کھول کر اور اس کو پڑھ کر گزارا ہے، اور کتنا اپنے آپ کو روکا ہے زیادہ سے زیادہ برائیوں سے اور گناہوں سے۔ لیکن ایک سوال آج آپ اپنے آپ سے ضرور کیجئے گا کہ جس طریقے سے اس رمضان المبارک میں میری زندگی گزر رہی تھی، کیا اس مہینے کے رخصت ہو جانے کے بعد بھی میں انہی کاموں کو کنٹینیو کر پاؤں گا جو میں رمضان المبارک کے اندر کرتا تھا؟ کہیں میں صرف ایک رات کے اندر ہی یہ بھول تو نہیں جاؤں گا کہ اس وقت میری زندگی کیسی گزر رہی تھی اور آج میں کیا کر رہا ہوں؟ اگر بالفرض آپ کے دل میں یا ذہن کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ ہاں ایسا تو ہے، پرانی روٹین کے اوپر تو جانا ہے، تو پھر یقین کیجئے اس کو صرف اور صرف وقتی دینداری کا نام دیا جا سکتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک سیزن آیا تھا نیکیاں کرنے کا، ایک موسم آیا تھا جس میں ہم سب نے نیکیاں کرنی تھی، ہم سب نے اچھے اچھے کام کرنے تھے، ہم سب نے روزے رکھنے تھے، اور ہم سب نے گناہوں سے بچنا تھا۔ اور جب یہ مہینہ رخصت ہو جائے گا تو پھر ہم دوبارہ سے اپنی پہلے والی روٹین کے اوپر آ جائیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ رمضان المبارک کا مقصد نہیں تھا، اس کا مقصد تھا کہ انسان کے اندر بڑی تبدیلی آئے، انسان اپنے آپ کو چینج کرے۔ یہ جو پریکٹس کروائی گئی ہے پورے مہینے، یہ باقی کے دنوں کے اندر بھی پرماننٹ دینداری کو اختیار کرنے کے لیے کروائی گئی ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ انسان اگر کسی دنیاوی کام کو بھی ایک مہینہ کرتا ہے نا، تو ایک مہینہ کرنے کے بعد اس کی باقی کی زندگی میں اس کام کے اثرات نظر آتے ہیں۔ تو یہ تو دنیاوی کام ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کو اتنا بڑا رمضان المبارک کا مہینہ ملا ہو جس میں اس نے اپنے لیے مغفرت بھی لے لی ہو اللہ تعالیٰ سے، اور پھر بعد میں جا کر وہ اپنے آپ کو بالکل ہی چینج کر لے، پہچاننے کے اندر ہی نہیں آئے کہ یار یہ وہی بندہ ہے کہ جو نیکیاں کرتا تھا، یہ وہی بندہ ہے جو گناہوں سے بچتا تھا، آج تو اس کی زبان بھی پاک نہیں ہے، آج تو یہ کتنا زیادہ فضول گفتگو کرنے لگا ہے، کل تو یہ بالکل چپ رہتا تھا۔ تو اس کو تو صرف وقتی دینداری کہا جا سکتا ہے نا، کہ یعنی کہ ایک سیزن تھا جس کے اندر نیکیاں کرنی تھیں۔ رمضان المبارک کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان کے باطن کی اور ایمان کی صفائی ہوتی ہے، اچھے طریقے سے سروس ہوتی ہے، تاکہ یہ ہے کہ اس کی آنے والی زندگی پرسکون ہو۔ آپ ایک کار کی مثال لیجئے، جب بھی ہم پمپ کے اوپر اپنی کسی بھی وہیکل کو دھلوانے کے لیے جاتے ہیں، اور جب وہ دھل کر باہر آتی ہے تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر صاف ستھری اپنی کار پر دوبارہ سے کچرا ڈالنے لگ جائیں، دوبارہ سے اس کے اوپر آپ کوئی گند ڈالنے لگ جائیں؟ کتنا عجیب سا لگے گا، لوگ کہیں گے کہ یار آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے اندر بھی آپ نے پورے مہینے اپنے ایمان کی، اپنے باطن کی، اپنے ظاہر کی اچھے طریقے سے صفائی کروائی ہے، اور ایک رات کے اندر صرف ان تمام چیزوں کو بھول جانا اور بالکل اپنے اعمال چینج کر لینا، یہ بالکل اسی کے مترادف ہے کہ آپ نے بالکل صاف ستھری کار کو اور اس کے اوپر آپ نے گند ڈال دیا۔ اب یہاں پر فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ کیا آپ ایسا چاہیں گے کہ اتنی نیکیاں کرنے کے بعد بالکل ہی ایک دم سے آپ کی زندگی چینج ہو جائے اور آپ سارے کے سارے اچھے کام کرنا چھوڑ دیں، یا پھر آپ یہ چاہیں گے کہ جس طریقے سے میں رمضان المبارک میں نیکیاں کرتا تھا، میں پرماننٹ نیکیوں کو اختیار کروں گا، میں پرماننٹ اچھے کام کروں گا، اگلے رمضان آنے تک میں پورے کے پورے جتنے بھی 11 مہینے میں وہی نیکیاں کروں گا جو میں رمضانوں میں کرتا تھا، میں اسی طریقے سے اپنے آپ کو روکوں گا جیسے رمضان المبارک میں روکتا تھا، میں اسی طریقے سے گناہوں سے بچوں گا جیسے میں اس مہینے کے اندر بچتا تھا۔ تو یہ اگر آپ کر لیں گے تو آپ پرماننٹ دینداری کی طرف آ جائیں گے، نہ کہ صرف سیزنل اور وقتی دینداری کے اوپر۔ یہ ایک چھوٹا سا ریمائنڈر تھا، میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، امید ہے کچھ نہ کچھ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ زندگی رہی تو پھر ملوں گا ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔